بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا سبق نمبر 2 ہے اور اس کے اندر ہم اس کتاب کی اہمیت کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، قرآن کریم سرچشمہ ہدایت ہے، اس کی مختلف انداز میں خدمت کی گئی ہے اور اس بارے میں سینکڑوں ہزاروں کتابیں تالیف کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ انفرادی طور پر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کی خدمت کا حق ادا ہو گیا، اور اسی طرح نہ مجموعی طور پر یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ نزول قرآن سے لے کر اب تک اس موضوع پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب کا مجموعہ حرف آخر ہے۔ مفسرین نے علوم قرآن کو مختلف پہلوؤں سے اجاگر کیا۔ کسی نے قرات کے بیان کا اہتمام کیا تو کسی نے قرآن کریم سے مستنبط ہونے والے احکام کو جمع کیا، اسی طرح کسی نے لغت کو مدار بنایا تو کسی نے بلاغت کو معیار قرار دیا، کسی نے صرف و نحو کو مد نظر رکھا تو کسی نے اس سلسلے میں وارد ہونے والی احادیث کو پہلی اور اولین ترجیح دی۔ الفوز الکبیر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک انوکھے اور منفرد انداز میں قرآن کریم کے مرکزی مضامین کی روشنی میں اختصار اور جامعیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اصول تفسیر وضع کیے، اصول تفسیر بیان کیے۔ الفوز الکبیر کی اہمیت کے لیے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی کافی ہے۔ وہ ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے اور بہت بڑے عالم محدث تھے، ان کا نام ہی کافی ہے۔ اس کے باوجود مزید اطمینان کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالی، جو کہ ایک مشہور عالم دین ہے اور تحریک ریشمی رومال اور دیگر تحریکات کے اندر ان کا ایک بڑا مقام اور نام ہے، ان کا یہ جملہ جو انہوں نے الفوز الکبیر کے بارے میں فرمایا ہے، جب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی سے انہوں نے پوچھا تو شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے جب اس رسالے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی تو انہوں نے اس رسالے کا مطالعہ کیا۔ اس کے مطالعے کے بعد انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، فصل اول کا مطالعہ کرنے کے بعد میں مطمئن ہو گیا کہ انشاءاللہ علم و تفسیر مجھے آ سکتا ہے۔ پھر اس دن سے آج تک میں ان کے مسلک سے باہر جانے کی ضرورت محسوس نہیں کر سکا۔ دراصل ایک لمبی تحریر ہے ان کی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی تفسیر، جار اللہ زمخشری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر، اسی طرح معالم التنزیل ہے، اور اس طرح ابن کثیر، اور اپنی استطاعت اور قوت کے مطابق جتنی دیگر احادیث ہیں، تفاسیر ہیں، ان کا میں نے مطالعہ کیا تو مجھے کچھ نصیب نہ ہوا سوائے تحیر اور حیرانی کے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چند آیتوں کی تفسیر سنی ہوئی تھی جو ہمیں کتابوں میں نہیں ملی، اور اسی طرح شیخ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعض تفسیری جملے جو تھے وہ ہم نے نہ پڑھے ہوتے تو ہم علم تفسیر کے حاصل کرنے سے قطعاً مایوس ہو جاتے۔ پہلے زمانے میں مسلمانوں نے انہی کتابوں سے قرآن کو سمجھا تھا۔ جب وہ قرآن کی حکومت مجتہدانہ اصول پر قائم کر رہے تھے، مگر اس قسم کی تفسیروں سے قرآن فہمی ہمارے لیے ممکن نہیں تھی۔ تو مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ سے اصول تفسیر پر کتابیں جب انہوں نے مانگی تو آپ نے الاتقان فی علوم القرآن کی طرف رہنمائی فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے الاتقان فی علوم القرآن کا
بارہا مطالعہ کیا تو سوائے چند اوراق کے مجھے اس میں کوئی دلچسپ چیز نظر نہیں آئی جسے اصول کا درجہ دیا جا سکے۔ تو پھر انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس رسالے کی طرف رہنمائی فرمائی جو کہ الفوز الکبیر کے نام سے ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایک مختصر سا رسالہ تصنیف فرمایا ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ تو وہ فرماتے ہیں فصل اول کا مطالعہ کرنے کے بعد میں مطمئن ہو گیا، الفوز الکبیر کی جو فصل اول ہے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد میں مطمئن ہو گیا کہ علم تفسیر ہمیں بھی آ سکتا ہے اور ہمیں بھی جو ہے علم تفسیر کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ آج کے سبق کا جو دوسرا حصہ ہے وہ علم تفسیر کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت ہے۔ اس حصے کے اندر ہم 3 چیزیں پڑھیں گے: علم تفسیر کی تعریف، علم تفسیر کا موضوع اور نمبر 3 علم تفسیر کی غرض و غایت۔ تو علم تفسیر جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ التفسیر لغتاً الایضاح والتبیین، لغت میں تفسیر وضاحت اور تبیین کا معنی آتا ہے، لغوی معنی اس کا وضاحت اور بیان ہے، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ علم یبحث فیہ عن القرآن المجید من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی بقدر الطاقت البشریہ۔ علم التفسیر کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ علم جس علم کے ذریعے بحث کی جائے قرآن مجید سے اس حیثیت سے کہ اس قرآن مجید کی دلالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر ہو، بقدر طاقت البشریہ، انسانی طاقت کے بقدر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کلام سے مراد کیا ہے، اس مراد پر دلالت کرنے کے لیے قرآن کریم سے جو علم جو ہے وضع کیا جاتا ہے، ایسا علم ہے جس کے ذریعے بحث کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد معلوم ہو جائے۔ فخرج علم القراءات، اس سے علم قراءت جو ہے وہ نکل جائے گا، کیونکہ علم قراءت وہ علم ہوتا ہے جس کے ذریعے قرآن کریم کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، اس کے الفاظ کے ضبط کے لحاظ سے، یعنی اس کے الفاظ کی ادائیگی کیسے ہوگی، اور کیفیت ادائیہ، اس کے ادائیگی کی کیفیت کیا ہوگی، وہ الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، تو لہٰذا اس سے علم قراءت نکل جائے گا۔ وقولنا بقدر طاقت البشریہ، اسی طرح جو فرمایا کہ انسانی طاقت کے بقدر، لبیان انہ لا یقدح فی العلم بالتفسیر عدم العلم بمعانی المتشابہات ولا عدم العلم بمراد اللہ تعالی فی الواقع ونفس الامر۔ یہ اس وجہ سے فرمایا کہ انہ لا یقدح فی العلم بالتفسیر عدم العلم، کہ علم بالتفسیر کے اندر جو ہے وہ عدم علم، یعنی جو متشابہات ہیں ان کے معانی کا علم نہ ہونا، یہ علم بالتفسیر کے اندر کوئی قدح نہیں ہے، یعنی کوئی برا نہیں ہے، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ولا عدم العلم بمراد اللہ تعالی فی الواقع ونفس الامر، واقع اور نفس الامر کے اندر اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس کا علم نہ ہونا بھی جو ہے وہ اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اس وجہ سے بقدر طاقت البشریہ کی قید لگا دی، کیونکہ انسانی بس کے اندر جو ہے انسان وہی کر سکتا ہے، اس کے بس سے جو باہر ہے وہ اس کا حاصل نہ ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اور اس سے علم تفسیر کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ متشابہات کا جو علم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور اسی طرح کسی لفظ سے یا کسی قرآن کریم کی آیت سے نفس الامر میں واقعاتاً کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، اس تک بھی اگر کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا تو یہ بھی انسانی طاقت سے باہر ہے، اس سے بھی علم تفسیر کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تیسری چیز ہے موضوعہ، علم تفسیر کا موضوع کیا ہے؟ علم تفسیر کا موضوع ہے کلام اللہ تعالی من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا کلام اس حیثیت سے کہ اس کی دلالت مراد اللہ پر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مراد پر ہو، اس حیثیت سے کلام اللہ جو ہے وہ علم تفسیر، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام علم تفسیر کا موضوع ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وغرضہ، اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد کیا ہے علم تفسیر کا؟
تو علم تفسیر کا مقصد ہے الاہتداء بہدایت اللہ تعالی، رہنمائی حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے، والتمسک بالعروۃ الوثقی والوصول الی السعادۃ الابدیہ، اور سعادت ابدیہ تک پہنچنا، یہ اس کا مقصد ہے علم تفسیر کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔